اب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے. کہو آمین. الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے. ہماری التجاؤں میں پیدا ذرا اثر کر دے. نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل. نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل. ہمیں تو نام احمد سے ذرا باخبر کر دے. کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا عبادت کا ریاضت کا. ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا. معزز حاضرین بزرگان دین،
جماعت مسلمین امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی چوکھٹ پر بلایا۔ اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے، سجدے والی، تلاوت قرآن، ذکر رحمان والی اللہ مجھے اور آپ کو موت نصیب فرمائے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو یہ فانی جہان چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم نے اپنی اسی مسجد سے کئی میتوں کے اعلان سنے ہیں، ہم نے اپنے کئی رشتہ داروں کو دفنایا، کئیوں کے غسل کا پانی گرم کیا، کئیوں کا کفن خریدا، کتنوں کو کاندھوں پہ اٹھایا۔ اس مجمع میں کسی کا ابا اللہ کے پاس ہے تو کسی کی اماں اللہ کے پاس ہے، کسی کی ہمشیرہ اللہ کے پاس ہے تو کسی کی گھر والی اللہ کے پاس ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ مسجدوں سے میتوں کے اعلان، یہ خریدے ہوئے کفن، یہ جنازوں کی بھیڑ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل تیری باری ہے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری اس مسجد کتنی پرانی ہے، مسجد وہیں کھڑی ہے، مصلی بدلتے ہیں، گاڑی وہیں کھڑی رہتی ہے، چلانے والا بدل جاتا ہے۔ ہماری اس بستی میں کتنے مکان ہیں جو سالوں پرانے ہیں، دستاویز بدل جاتے ہیں، دستخط بدل جاتے ہیں، مکان وہی کھڑے ہیں، مکین بدل جاتے ہیں۔ کل دادا رہتے تھے، آج باپ کے ہم ابو کے ساتھ رہتے، کل ابو رخصت ہو جائیں گے، پھر یہ گھر ہمارے نام آئے گا، پھر ہم رخصت ہو جائیں گے، اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مختصر زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، کتنی مختصر، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حسینائیں آئی جو اپنے چہرے پر گرد کا ایک داغ دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں۔ اور ہم جس بستی میں رہتے ہیں، جس شہر میں آباد ہے، اتنا پاپولیشن ہے، اتنی آبادی ہے، 3-4 سال میں تو قبرستان خود ڈالتے ہیں، قبر بھی محفوظ نہیں رہتی۔ پراپرٹی، جائیداد، بنگلے، مال، دھن، دولت، وہ سارا وارثوں کا ہے۔ میرا تمہارا کیا ہے؟ اچھا عمل، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، زور سے کہو، قرآن پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ، تختوں کے نیچے میں اور آپ لیٹے ہوئے ہوں گے۔ پراپرٹی، جائیداد کام نہیں آتی، اگر کام آتا ہے تو میرا تمہارا اچھا عمل کام آتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، گھر والے پوچھتے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے پوچھتے آگے کیا بھیجا ہے۔ اس اللہ کے نبی نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، مشکوٰۃ میں ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا ہے اس سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ صحتک قبل سقمی، بیمار پڑ جاؤ اس سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ فراغک قبل شغلک، مشغول ہو جاؤ اس سے پہلے فارغ وقت کی قدر کرو۔ غناک قبل فقری، فقیر بن جاؤ اس سے پہلے مال کی قدر کرو۔ اور حیاتک قبل موتک، تمہاری موت آئے اس سے پہلے اپنی قیمتی زندگی کی قدر کرو۔ اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، علماء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، حسین بھی آئے، محجبین بھی آئے، نازنین بھی آئے، دل نشین بھی آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ سورت والو یقین کرو، تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ ہو، دولت میں قارون بھی کیوں نہ
نہ گو, حکمت میں جعلی نوش بھی کیوں نہ گو, صداقت میں ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ گو, عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ گو, سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ گو, شجاعت میں شیر خدا علی مرتضی کیوں نہ گو, جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ گو, رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ گو, رضا جوئی میں پیغمبر ابراہیم کیوں نہ گو, خوش الہانی میں پیغمبر داؤد کیوں نہ گو, خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ گو, ولایت میں احمد علی لاہوری کیوں نہ گو, عفت میں مریم کیوں نہ گو, استقامت میں ہاجرہ کیوں نہ گو, علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ گو, آزمائش میں سمیہ کیوں نہ گو, امتحان میں آسیہ کیوں نہ گو, علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ گو, ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی, صرف ایک ذات باقی رہے گی. بڑو زور سے, وہ کون؟ میرے اللہ کی ذات جس کو فنا نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا, لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا. آنکھ کی نعمت دیکھو جس سے ہم کروڑوں نعمتوں کا دیدار کرتے ہیں. جو نابینا ہے ان سے پوچھو کتنی بڑی دولت سے محروم ہے. نوجوانوں کی آنکھیں 2:30 بجے تک انسٹاگرام میں چپکی رہتی ہے. 3 بجے نچنیوں 3 بجے تک پڑے رہتے ہیں فیس بک پر. پہلے کتنا اچھا ماحول تھا, ہمارے بزرگ 3 بجے اٹھ جاتے تھے, تہجد کے لیے مسجد میں قطار لگ جاتی تھی. اور آج کہتے مولانا سوتے ہی 3 بجے, اٹھتے ہیں ظہر سے پہلے. کتنے تو 3 بجے اٹھتے ہیں دوپہر. ان کا کوئی بھی تیوہار ہو, ہمارے محلے سے پتا چلتا ہے کہ ان کا یہ تیوہار آنے والا ہے. آدھی رات تک بائک لے کے, موٹر سائیکل پہ روزانہ کا یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اس سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا مشکات میں, شباب کا قبل حرمی, بڑھاپا ہے اس سے پہلے جوانی کی قدر کرو. میں خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا قرآن پڑھو. تمہارا قرآن سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہا, گرد لگ جاتا ہے, سال گزر جاتا ہے, تاکچوں کی زینت بنا ہوا ہے. خود قرآن شکایت کرتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کی اور پھول ستارے چاندی کی, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, آج جمعہ کا دن ہے. سورہ کہف پڑھ لیتے, اللہ قرب قیامت میں دجال کی فتنے سے بچا دے. رسول اللہ کا فرمان ہے سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے, زور سے کہو بے شک میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس ویران گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی جادو ٹونا ٹوٹکا نہیں لگتا. آیت الکرسی پڑھ کے دروازے پہ دم کر دو, کبھی کوئی ناپاک چیز گھر میں اندر داخل نہیں ہو سکتی. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم ماں باپ کو بخش دو, اللہ پورے قرآن کا ثواب پہنچاتا ہے. تبارک الذی عشاء کے بعد پڑھ کے سونے کی عادت بناؤ, سارے رشتہ دار دفن کر کے چلے جائیں گے, اللہ کا قرآن سفارشی بن کر قرآن قبر میں آئے گا. سورہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی عادت بناؤ, اللہ ہر حادثے سے ایکسیڈنٹ سے بچائے گا. آنکھ کتنی بڑی نعمت دی, جس آنکھ سے اللہ نے دی قرآن دیکھنے کے لیے, آج سال گزر جاتا ہے, زیارت کی توفیق نہیں ہے.
زبان اللہ نے کتنی خوبصورت نعمت دی، جو گونگے ہیں ان سے پوچھو. یہ زبان دی تھی اللہ نے کلمہ پڑھنے کے لیے، یہ زبان دی اللہ نے اذان گنگنانے کے لیے، نعت النبی گنگنانے کے لیے. اس زبان کا استعمال ہم کس چیز میں کرتے ہیں؟ کسی کا رشتہ توڑوانا ہو زبان کا فرسٹ نمبر، جیسے پی ایچ ڈی کی ہو. کسی کی غیبت چغلی کرنی ہو ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. کسی پہ تہمت لگانی ہو، کسی پہ الزام لگانا ہو، کسی کی بیٹی کو بدنام کرنا ہو، ایک سیکنڈ نہیں سوچتے. ہمارا ایک جملہ اس بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر. زمین میں، زماں میں، ہوا میں، خشکی میں، اپنوں میں پرایوں میں فساد مچ گیا. آؤ میں تمہیں بتلاؤں کیوں مچا. اللہ کا قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، تمہارے جھوٹ بولنے سے، حرام خوری کرنے سے، حرام کاری، بدکاری، بدمعاشی پھیلانے سے زمین میں، زماں میں، ہوا میں، خشکی میں فساد مچ گیا. اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ ہلکے ہلکے جھٹکے میں اس لیے دیا کرتا ہوں، یہ بیماریوں کے حملے، یہ زلزلے، یہ زمینوں میں دس جانا، یہ ہواؤں کا طوفان، یہ کڑکڑاتی ہوئی سردی، یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ. اللہ فرماتا ہے یہ موسم کی تبدیلی، اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑے تھوڑے جھٹکے میں اس لیے دیا کرتا ہوں شاید تو سنبھل جائے، شاید تو میرے دروازے پہ آ جائے، شاید تو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر معافی مانگنے والا بن جائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ورنہ میں تو وہ بے نیاز بادشاہ ہوں، سانس لینے کی بھی گنجائش نہ چھوڑوں. وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا کرتی تھی، جن کو بھی لگتا تھا ان کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا. اللہ کا حکم آیا سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا. انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا پلان بنایا، ترکیبیں بنائی. اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کرنا میں خدا اچھی طرح جانتا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے. تفسیر جلالین میں موجود ہے صبح کو اٹھے 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا. جو خدا ماں کے پیٹ میں شکلیں بنا سکتا ہے کروڑ زور سے بے شک غبار بگاڑنے پر بھی قادر ہے. یہ چہرے کس نے بنائے؟ ارے بولو، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب کے چہرے الگ الگ، سب کی آنکھ الگ الگ، سب کی زبان الگ الگ، سب کی آواز، سب کی چال، سب کی باڈی لینگویج، سب کا الگ الگ. کس نے بنایا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کتنا خوبصورت چہرہ بنایا، کتنا خوبصورت لب بنایا، کتنی خوبصورت پیشانی بنائی، کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی. آج تجھے میرا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میرے نبی کا فرمان سمجھنے میں نہیں آتا. بنانے والا میں، پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، رزق دینے والا میں، اٹھا کر گرانے والا، گرا کر اٹھانے والا میں، عزت ذلت کا فیصلہ کرنے والا میں، روزی تنگ کرنے والا، روزی کا دروازہ کھولنے والا میں. ارے او میرے بندے، تیرا مشکل کشا میرے علاوہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، ڈگری بنانے والا کوئی نہیں، ترقی دینے والا کوئی نہیں، بچہ بچی اولاد دینے والا کوئی نہیں. یا مبلی من یشاء اناثا، اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں.
وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دے دیتا ہوں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جسے نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں. سارے ملک کی قبر کی مٹی چاٹ گیا. جب تک میں خدا نہ چاہوں تجھے کوئی بچہ بچی نہیں دے سکتا. لا الہ الا هو یحیی و یمیت. جلانے والا بھی میں, مارنے والا بھی میں. کتنا جیئیں گے ہم جانتے ہو؟ بولو. کوئی نہیں جانتا. راتوں رات مر جاتے. ارے یار عشاء کے بعد تو میرے ساتھ چائے پیے, فون خبر آئی کہ ہارٹ اٹیک آیا. کتنے رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہی نہیں, اٹھ ہی جاتے. یہ جوان کہتا ہے بڑھا ہوگا پھر میں ہوں گا مسجد کی کرسی ہوگی. یہ وہ کہتا ہے جو اپنی ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے. میں کل رات مانک پور تھا پروگرام میں, ایک نوجوان عمران بھائی وہ اعلان کیا, مجھے جھٹکا لگا, ہارٹ اٹیک انتقال ہو گیا. ان کا جوان بیٹا میرے پاس آیا تھا ملاقات کے لیے, مولانا میرے ابو کے لیے دعا کی. مشکل سے 33-35 سال کی عمر تھی. کروڑوں نعمتیں اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرماتا ہے روزانہ. ارے آکسیجن ہی دیکھ لو, یہ میرا تمہارا آکسیجن ہے. اللہ کی ہواؤں میں ہم آکسیجن لے رہے ہیں. کورونا میں نہیں دیکھا تھا, سلنڈر لے کر گھومتے تھے لوگ, اور وہ بھی کتنوں کو کام نہیں آیا. ہزاروں لوگ مر گئے. وہ اپ ڈاؤن لیول نہیں پکڑا جا سکا. اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو بھی مار سکتا تھا, اور زور سے بے شک مار سکتا تھا. میرا تمہارا ایمان کس پر ہے؟ روزانہ 100 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو, انشاءاللہ اللہ کلمے والی موت دے گا. جتنی دفعہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اعلان کریں گے اللہ اتنی اچھی موت دے گا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون و مکان میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی انشاءاللہ. نمبر 2 روزانہ تھوڑا قرآن پڑھنا ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. غیروں کے طریقے نہ اپناؤ. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے گا. بہت خوبصورت دین متین میرے نبی کی وساطت سے اللہ نے میری اور آپ کی جوڑی میں ڈالا ہے, جسے کہتے ہیں دین اسلام. اللہ کا کروڑا احسان ہے, اللہ نے مسلمان بنایا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. نبی کے طریقوں پر زندگی گزارو, نبی کی سنتوں کو زندہ کرو, پھر کوئی غم نہیں, مر جاؤ انشاءاللہ میرے آقا تمہارے جنازے کا انتظار کرے گا. کل قیامت کا دن ہوگا, کوئی نہیں بچائے گا. اگر بچائے گا تو صرف آمینہ کے لال کی سفارش بچائے گی. سب کی زبان پہ یا رب نفسی, صرف میرے نبی کی زبان پہ یا رب امتی یا رب امتی. ترمذی میں ہے ہر پیر کو ہر جمعرات کو میرا تمہارے نامہ اعمال حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر میری تمہاری فائل کھلتی ہوں گی روح پر کتنے کچوکے لگتے ہوں گے, کہ کتنے لوگ پیاز کھاتے, کتنے حرام کھاتے, کتنے جمعہ کو مسجد میں آتے, اور اتنا برا ماحول بنا کے رکھا ہے, بیان سننے کو تیار نہیں. کتنے مسجد کے امام شکایت کرتے مولانا بیان کرے کیا کرے, کوئی آتا ہی نہیں. جب خطبہ شروع ہوتا ہے سارے مسجد میں آتے. میں ان سے کہتا ہوں اب بیان نماز کے بعد کا رکھو, جیسے ہی سلام پھر دو تالا لگا دو مولانا. اب سوچتے ہوں گے تو سیڑھی منگوا کے چھت سے نکل جائیں گے. دین کی بات سننے کے لیے فرصت نہیں ہے. بھائی میوات سے جماعت آئی ہے 5 منٹ بیٹھ جانا, فرصت ہی کہاں ہے. مثال دے رہا ہوں, فضائل اعمال کی تعلیم, فرصت کہاں ہے سننے کی.
مسجد میں آئے بخار چڑھ جاتا ہے، 100 روپیہ مؤذن صاحب کو دینا اور بخار چڑھ جاتا ہے۔ امام میں مسجد کی دعوت کرنی ہو یا کوئی تعویذ مانگنا ہو، سارے دوڑ لگاتے ہیں، جب تقریم کرنی ہو تو سارے بغلے جھانکتے، کونے ڈھونڈتے۔ نہ دین کی عظمت ہے، نہ دین کی نوکری کرنے والوں کی ہمارے سینوں میں دلوں میں عظمت ہے۔ قرآن پڑھنے قرآن کی عظمت نہیں رہی، قرآن پڑھانے والوں کی عظمت نہیں رہی۔ جس جگہ مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے مسجد کا ادب اور احترام نہیں رہا تو پھر اللہ کا خصوصی فضل کہاں سے ہمارے اوپر آئے گا؟ مؤذن صاحب کا تو اتنا بڑا مقام مشکات میں ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ میرے نبی نے فرمایا مرغے کو بھی گالی نہ دو، یہ بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ ایک مرغے کو گالی دینے کی اجازت نہیں، یہ جائے کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ 28 سال ہو گئے اللہ اکبر کی صدا دیتے دیتے، کتنی مسجدوں میں جاتے مؤذن صاحب کا حال دیکھو تم۔ کہ قیامت کے دن ہماری پوچھ ہوگی، اللہ ہماری پکڑ کرے گا۔ المؤذن نتفل الناس عناقا یوم القیامہ، مشکات میں ہے سب سے اونچی گردن والے قیامت کے دن مؤذن ہوں گے۔ دین کی نوکری کرنے والوں کا احترام کرو، قرآن پڑھنے والوں کا، قرآن پڑھانے والوں کا احترام کرو، انشاءاللہ ان کی عظمت تمہارے مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مریدین کہتے ہیں حضرت تشریف رکھیے، میں اس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا ہوں، اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ ہمارے نبی نے کتنا خوبصورت قرآن دیا، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ پڑھانے والوں کا رسپیکٹ کرتے ہیں، تو کتنی روح پر کچوکے لگتے ہوں گے جب میری تمہاری فائل ہر جمعرات کو اور پیر کو کھلتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرو، ان کی سنتوں پہ مر جاؤ، غلامی میں جیے، غلامی میں مر جائے، پھر رشتہ دار ہوتے رہ جائیں گے، انشاءاللہ اللہ جنت کے آنکھوں دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تلاوت قرآن ذکر رحمان کا شوق ہم مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ معصوم بچہ بھی ان کے خاندان میں سمیر نام تھا، حافظ بن رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس بچے کی بھی مغفرت فرمائے۔ وہ بھی علماء سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ جب وہ آمباواڑی کالی پور میں پروگرام تھی، اسٹیج پروگرام رات کے، تو انہوں نے تو 5 جوڑ کپڑے سلوائے تھے کہ ہر مولانا کی بیان میں الگ الگ جوڑا پہن کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے، اب وہ اپنا قرآن وہاں جنت میں پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سعادت نندی والی تلاوت قرآن ذکر رحمان والی موت نصیب فرمائے۔ سن ہے بس اب ٹائم ہو گیا، وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ بھائی آپ نعت سنیں گے؟ آپ بیٹھ جاؤ، نعت سنا دیتے مختصر ہے۔ ارے سنا دو آپ لوگوں کو، کوئی بولتا ہی نہیں۔ ارے بولو مدینہ جانا ہے آپ لوگ، اللہ کے نبی سے پیار ہے آپ لوگوں کو؟ کتنا پیار ہے؟ جن کو ہاتھ اٹھاؤ بتاؤ کون ہے نبی کا دیوانہ؟ ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے، آمین کہتے ہیں ایک مرتبہ۔ رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، اعلیٰ رسول کا، رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، اعلیٰ رسول کا، رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا۔ آگے والا شعر سمجھ ہے تو آپ سبحان اللہ کہنا۔ مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ
کلمہ رسول کا، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا۔ اور ایک شعر انشاءاللہ آپ کی روح زبان اللہ کہیں گی، اتنا خوبصورت شعر ہے اس نعت کا۔ پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، اتنا ہنسی ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا۔ کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے، کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے۔ کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ رسول کا، چہرہ رسول کا، اللہ خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ رسول کا، چہرہ رسول کا۔ آخری شعر، مدینے والی موت اللہ نصیب فرمائے۔ آپ کو سمجھ جائے تو آپ زور سے آمین کہنا۔ ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا۔ سنت پڑھ لیں۔